جس شخص کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے کہ جس کی خواہش پہ قرآن کریم کی تقریباً 22 مقامات پر 50 آیتوں کا نزول ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین ابو بکر مکین خنبد خضرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موافقت بالقرآن حاصل ہے کہ جو کہتے تھے قرآن میں آیت بن کے اتر آتی تھی، جسے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے یوں دی، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا ہے لیکن تیرے گھر کے اندر نہیں گیا، تیری دلہن ایک حور وہاں بیٹھی تھی، میں نے سوچا اگر تیرے گھر میں چلا جاؤں تو کہیں تو غیرت تک کر لے کہ یا رسول اللہ انا اغار علیک، یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ پہ کوئی غیرت کرتا، لیکن عمر فاروق کی دلداری اللہ کے رسول نے یوں کی۔ یہ عمر فاروق جس کے ایک کونے پہ مدینہ کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک روکا رہے گا جب تک دجال کے 3 زلزلے موعودہ نہیں آئیں گے، بس جس کی آواز ساریہ بن زنیم تک ہوا لے کر چلی، جس کے خط پہ دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور جس کی چادر سے ہررا کی آنکھ بجھی، یہ عمر فاروق جو زمین کے کوڑے پر زمین کا زلزلہ روک دیتا تھا اور کہتا تھا فرات کے دریا کے کنارے کتا مر جائے تو عمر سے پوچھو گی۔ یہ عمر جب امیر المؤمنین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں تو صحابہ اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ ایسی نصیحت میں اپنے سامنے لکھواؤں، ایسا جملہ میں اپنے سامنے لکھواؤں جسے میں دیکھوں تو مجھ سے ظلم نہ ہو سکے، انصاف کرتا جاؤں۔ تو سب کے اتفاق سے ایک لفظ حضرت عمر فاروق کی انگوٹھی میں لکھوایا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت کو یاد کر لو، اس سے بڑی نصیحت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یار ایسے تو اس کی کوڑے پہ زمین کے زلزلے نہیں رکتے تھے، ایسے معاملہ تو نہیں ہے، ایسے تو اسے گنبد خضرا میں جگہ نہیں ملی، اور دنیا میں جنت ہوگی ہر بندے کے لیے، نیک بندے کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن عمر فاروق تو وہ جگہ ہے جس کو جنت اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس گنبد خضرا کا مکین ہے۔ حیا دیکھیں حضرت عمر کا زندگی اور موت میں، جب زخمی ہوئے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو کہا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اور انہیں کہو کہ عمر کہتے ہیں میری قبر روضے میں بنے، آپ کا کمرہ ہے، یہاں آپ کے والد حضرت ابو بکر اور آپ کے خامد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، مجھے اجازت دیتی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور اماں عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تو ایسا ہے کہ تجھے میں خود پہ ترجیح دے کر جگہ دے رہی ہوں۔ حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹا کہتا ہے، اور بیٹے کو حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اجازت مل گئی، ہو سکتا ہے میری زندگی کا حیا کیا ہو کہ دنیا میں جب تک میری سانس چل رہی ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کر لینا کہ واقعی آپ اپنے فیصلے پر قائم ہیں، اگر قائم ہوں تو میری قبر روضے میں بنانا ورنہ جنت البقیع لے جانا۔ دیکھیں حیا، دیکھیں وفات کے بعد، شہادت کے بعد بیٹا پھر گیا تو اماں نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا، قبر یہیں بنے گی۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں سنو، دل گردہ چاہیے اس بات کو ہضم کرنے کے لیے، خدا کی قسم دل چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور طہارت کے کس درجے پر فائز تھے۔ جب زخمی ہے نا، حالت زخم میں، بیٹے نے گود میں سر رکھا ہوا ہے، یوں سر کو سرکایا اور زمین پہ رکھا، بیٹے نے کہا کیا ابو؟ کہا مجھے رکھنے دے زمین پہ، اور اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے یوں زمین سے رگڑ کے کہا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر رب نے معاف نہ کیا تو نہیں بخشا جائے گا، تو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت کی ٹکٹ رب دے رہا ہے اور خوشخبری رسول اللہ دے رہے ہیں۔ ہم کس باغ کی مولی، ہم کس کھیت کے لوگ ہیں، ہم کیسے اپنی بخشش اور مغفرت کے دعوے کرتے پھریں؟ بس آخرت سامنے رکھیں، قیامت سامنے رکھیں، قبر سامنے رکھیں، موت سامنے رکھیں، پھر آپ کام کریں، اللہ آپ سے راضی رہے گا، اللہ آپ سے خوش رہے گا، وہ دنیا ہو یا وہ آخرت ہو، وہ دنیا ہو یا وہ آخرت ہو، کوئی سا کام ہو، اللہ کا خوف سامنے ہو۔
دنیا کچھ کہتی رہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ راضی رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔